بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی نشست میں آپ سے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے متعلق عرض کیا تھا کہ کبر کے متعلق کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں اور ان کا بیان کل ہوگا. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بہت تعریف جن لوگوں کی ہے وہ لوگ ہیں جن کا دل ہر طرح سے پاک اور صاف ہے. اور اسلام نے جتنی ظاہر کی پاکیزگی اور صفائی سکھائی ہے اس کے ساتھ ساتھ باطن کی پاکیزگی اور صفائی کا بھی حکم دیا ہے. اور اللہ تعالی نے اپنے دوست، اپنے خلیل اور اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جہاں فرمایا ہے، بڑی ان کی تعریف میں جملے ارشاد فرمائے ہیں، بہت تعریف ان کی ہے. اور ایک مقام پر فرمایا ہے کہ اذ جاء ربہ، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس آئے، بقلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے یعنی نروگا دل لے کر، جس میں کوئی روگ نہیں تھا، جس میں کوئی کجی نہیں تھی، ٹیڑھا پن نہیں تھا. تو دل کا صحیح ہونا اور دل کا سلامت ہونا اور دل کا بیماری سے پاک ہونا یہ اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے کہ کسی انسان پر ہو جائے کہ اس کا دل حسد سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، کبر سے پاک ہو. الغرض جتنے معائب ہیں انسانی اخلاقیات کے، ان سے پاک ہونا کسی انسان کے دل کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. گویا وہ شخص زمین پر چلتا پھرتا جنتی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے کبر کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اس لیے دل کی بیماریوں میں سے یہ ایسی بیماری ہے جس کی بیان آج آپ سن رہے ہیں. دیکھیے تین چیزیں بالکل قریب قریب کی ہیں. یہ تینوں بھائی اور تینوں بہنیں ذرا ذرا سے وقفے سے ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. اور یہ تین چیزیں، ایک عجب ہے، ایک حب جاہ ہے اور ایک اس کے ساتھ تکبر ہے. ان تینوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے. عجب، حب جاہ اور تکبر یہ تینوں امراض ہیں، تینوں تباہ کن چیزیں ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اصل چیز جو ہے وہ انسان کا اپنا علاج کرنا ہے کہ انسان ان چیزوں کو، ان بیماریوں کو سمجھے اور اس کے بعد طبیب کی طرف رجوع کرے تاکہ علاج ہو جائے. عجب ان میں سب سے پہلی چیز ہے. اور عجب کا بیان قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہارا زیادہ ہونا تمہیں بھلا محسوس ہوا. حنین کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ عجب اپنا رنگ دکھائے بغیر نہیں رہا. تباہ کر دینے والی چیزوں سے باطن کو عجب ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم نے جب دیکھا کہ تم لوگ تعداد میں زیادہ ہو گئے ہو تو اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں کیا کیا؟ بھلا ہونا دکھایا، بھلا ہونا، اچھا ہونا معلوم ہوا. اور عجب اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کمال کی نسبت اپنی طرف کرے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی. بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما المہلکات، اور وہ چیزیں جو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں انسان کو، وہ اس کے نفس کی خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے پہلے نمبر پہ. اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بخل، شوہ جس میں ہرس ملی ہوئی ہو اور اس کی پیروی کی جائے.
اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو چیز تباہ کر دیتی ہے آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور پھر فرمایا وہی اشدہن، اور سب سے بدتر چیز یہ ہے جس سے انسان کی روح داغدار ہو جاتی ہے، قلب پہ داغ لگ جاتے ہیں، اخلاقیات برباد ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عجب، اصطلاح میں اپنی صوفیہ بھی اور اخلاقیات کے ماہرین بھی وہ سب کہتے ہیں کہ عجب ایسی چیز ہے جو تباہ کرتی ہے۔ عجب کی حقیقت یہ ہے، عین جیم اور با یہ تین لفظ ہیں، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کمال کی نسبت اپنی طرف کرے اور اس کو یہ خوف نہ ہو کہ شاید یہ کمال واپس ہو جائے اور اللہ اس چیز کو واپس لے لے۔ جس شخص کو کمالات کی نسبت اپنی طرف کرنا محبوب لگے اور اس کے ذہن میں لمحے بھر کے لیے بھی نہ آئے کہ اللہ اس چیز کو واپس لے سکتا ہے، یہ ہے عجب۔ اور یہ نفس کا بڑا باریک مکر ہے، اور انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے ممتاز ہو کر رہے، دوسروں سے الگ ہو کر رہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اسے بہت لذت دیتی ہے، بہت لطف دیتی ہے۔ مثلا ایک انسان کے پاس عہدہ ہے اور وہ عہدے پر پہنچنا اپنا کمال سمجھتا ہے کہ جناب میں نے اتنی محنت کی، جناب یہ میری ذہانت تھی، جناب یہ ایسے ہو گیا، یہ سب کچھ ایسی چیز ہے، اپنی طرف اس کی نسبت کرتا ہے، اور اسے یہ خوف نہیں آتا کہ ممکن ہے یہ چیز اللہ واپس لے لے، اور آج جس عہدے پر بیٹھا ہوں شام ہونے تک اس کرسی پر نہ رہوں، اور شام کو ہوں اور اگلے دن صبح سویرے کوئی قبر میں مجھے اتار دیں گے لوگ مل کے۔ یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو عجب سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان کمال کی طرف اپنی نسبت اپنی طرف کرے اور تصور میں نہ آئے کہ زوال ہو سکتا ہے، یہ ہے عجب۔ اور ایسی بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی، کیونکہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تو اللہ کی نظر میں برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی نعمت پر خوش ہو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنے کمال کا نتیجہ سمجھے، اس عہدے کو، پیسے کو، حسن کو، خاندان کو اپنے کمال کا نتیجہ سمجھے گا تو یہ تباہ ہو جائے گا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے نعام پر شکر ادا کرے اور دلی دل میں یہ بھی سمجھتا رہے کہ یہ چیز مجھ سے کسی وقت بھی چھن سکتی ہے، مالک نے مرحمت فرمائی ہے، کسی وقت بھی مجھ سے واپس لے سکتا ہے، تو یہ عجب نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ ایک آدمی اس کے پاس مال ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، علم ہے، کوئی چیز ہے، اور اس کے دل میں ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کیا معلوم اللہ یہ سب چیزیں کب واپس لے لے، اور پھر اللہ کا انعام سمجھ کے اس عہدے کو، مال کو، اس پہ شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو یہ عجب نہیں ہے۔ کیونکہ جو آدمی اپنے آپ کو پسند کرتا ہے وہ نعمت کا انتساب اللہ کی طرف کرنا ہی بھول جاتا ہے، منعم حقیقی کو بھلا دیتا ہے، اور جتنے بھی انعامات ہوتے ہیں اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ عجب یہ چیز ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چلنے سے بھی منع فرمایا کہ جس میں اکڑ پیدا ہوتی ہے، اپنی زیادہ طاقت کا اظہار ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص عجب کے بھی مرض میں گرفتار ہو جائے اور عجب جب کسی انسان کو چمٹ جائے تو مشائخ اس کا علاج کیا کرتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمال تم دیکھتے ہو اپنی ذات میں اسے اللہ کی عطا سمجھو، اور اللہ کی بے نیازی سے اس کی قدرت، دو چیزوں کا خیال کرو، وہ بے نیاز ہے، تم سے یہ انعام چھین کر کسی کو بھی دے سکتا ہے، اور پھر انعام چھیننے پر وہ قدرت بھی پوری رکھتا ہے۔ اللہ کی صفت غنا، اللہ کی بے نیازی اور اللہ کی صفت قدرت کا مراقبہ وہ کہتے ہیں کرتے رہو کہ اللہ چاہے تو یہ انعام کسی اور کو دے دے گا، اور خدا چاہے گا، قدرت رکھتا ہے، نہ چاہے تو نہ زائل کرے، یہ عجب کا علاج ہے۔ اس عجب سے، خود پسندی سے ملتی جلتی دوسری چیز حب جاہ ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کا بھی بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تلک الدار الاخرہ، یہ کل بھی آیت کریمہ آپ کے سامنے آئی تھی کہ وہ آخرت کا گھر نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، وہ آخرت کا گھر
ہم ان لوگوں کو حوالے کریں گے، ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں علوب نہیں چاہتے، اپنی بلندی نہیں چاہتے، ولا فسادہ، نہ ادم مچاتے ہیں، نہ فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ ہے حب جاہ کہ کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ عجب میں بھی ہوتا ہے، حب جاہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ آپ حب جاہ کی حقیقت کو سمجھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مذمت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی روایت میں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے غلے میں چھوڑ دیے جائیں تو بکریوں کے غلے میں وہ اتنا اسے تباہ نہیں کریں گے جتنا آدمی کی ہرس اسے تباہ کرتی ہے مال پر کہ وہ زیادہ ہوتا رہے، اور جاہ پر وشرف لدین ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دین کے لیے تباہ کن چیز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کسی طرح یہ حب جاہ برقرار رہے۔ حب جاہ کا کیا مطلب ہے؟ حب جاہ کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دلوں پر میرا قبضہ رہے، لوگ میری تعظیم کریں، بس یہ ہے۔ بڑی باریک بات ہے یہ بھی، یہ حب جاہ ہے۔ کہتا ہے کہ ہم تو عزت کے بھوکے ہیں، کہتا ہے صاحب ہم تو آپ سے عزت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ بڑا باریک فرق ہے کسی شخص کا عزت چاہنا اور یہ سمجھنا کہ میں عزت کو ڈیزرو کرتا ہوں، عزت ہونی ہی چاہیے میری، اگر کوئی نہیں کرے گا تو میں اسے مار دوں گا، فنا کر دوں گا۔ یہ حب جاہ ہے اور ایسا مرض ہے، اس کا پتہ بھی بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ جب کوئی انسان اس کی تعظیم میں کمی ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں تو حب جاہ کے مرض میں ہوں۔ اور جاہ جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہونے کا نام ہے۔ جاہ کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی نظروں میں میری عزت ہو جائے بس۔ اور آپ حماقت دیکھیے کہ سارا دار و مدار اپنی عزت کا دوسروں کے خیال پر ہے۔ دوسروں کے خیال میں آیا کہ عزت کریں گے، نہیں آیا نہیں کریں گے۔ یہ دوسروں کے خیال پہ جینا تو بالکل اسی طرح ہے جیسے بلی خوش ہو جائے کہ آج کسائی کی دکان پہ دمبا ذبح ہوا ہے۔ ارے بھئی بکرا ذبح ہوا ہے، دمبا ذبح ہوا ہے، وہ کسائی کے قبضے میں ہے، وہ چاہے گا تو چیچڑے پھینکے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں پھینکے گا۔ اسی طرح لوگوں کے متعلق یہ تصور کرنا کہ لوگ میری عزت کیا کریں، لوگ میری تعظیم کیا کریں، لوگ ہمیشہ گاڑی میں مجھے آگے بٹھایا کریں، لوگ ہمیشہ میری باتوں کو مانا کریں اور ہر معاملے میں مجھے حکم اور مجھے جج مان لیا کریں، ہر بات میں مجھ سے رجوع کیا کریں، یہ جو حب جاہ ہے یہ لوگوں کی مرہون منت ہوئی۔ تو جو چیز لوگوں کی مرہون منت ہے، لوگ اگر نہ کریں گے تو پھر یہ کیا کر لے گا؟ اس لیے وہ جاہ جو طلب سے حاصل ہوتی ہے ایسی بلا، ایسی مصیبت ہے کہ انسان کی دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ دین تو اس طرح تباہ ہو جاتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے دنیا مجھ پر مر رہی ہے، ہر آدمی میرا نام لے رہا ہے، ہر آدمی میرا تعریف کر رہا ہے، تو اس سے عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ عجب میں اپنے آپ کی طرف انتساب کرتا ہے کہ ساری چیزیں میری ہیں، یہ تو تباہی ہوئی دین کی اور دنیا کی نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ ایسے شخص سے لوگ حسد شروع کر دیتے ہیں اور حسد کی وجہ سے دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ دوسری چیز ہے، ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے۔ مشائخ اس کا علاج کیا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سوچتے رہا کرو کہ جو لوگ آج میری عزت کر رہے ہیں نا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چند دنوں کے بعد نہ میں رہوں گا، نہ لوگ رہیں گے، نہ یہ عزتیں رہیں گی، اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے ہاں جا کر ان ساری کی ساری چیزوں کا بھرم کھل جائے گا۔ اسی طرح آدمی یہ سوچتا رہے کہ میرے نفس میں کیا کیا عیوب ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں، اور لوگوں کو تو وہ برائیاں پتہ بھی نہیں، اور لوگ تو اس کی 10 تعویلیں کر لیں گے، لیکن میں تو عینی شاہد ہوں کہ میرے جی میں کیا کیا برائیاں ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے جس کا نام صوفیہ اور علماء نفسیات اہل اسلام کے وہ کہتے ہیں کہ یہ حب جاہ ہے۔ اور تیسری چیز تکبر ہے جس کا اللہ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے، ابا واستکبرا، اس نے شدت سے انکار کیا اور کیا ہو گیا؟ متکبر ہو گیا، مغرور ہو گیا۔ یہ تکبر کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اور یقیناً اللہ اپنی بڑائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی بڑائی ہوگی. اور تکبر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی مذمت میں کل بہت سی آیات آپ نے سنی. تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمال کی چیزوں میں دوسرے سے بڑا سمجھنا اور دوسروں کی توہین کرنا، یہ تکبر کی حقیقت ہے. بس کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے کمال کی چیزوں اور دوسرے کو حقیر سمجھے. تو دو جز ہوئے تکبر کا، ایک جز تو یہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا. اور جو حرام ہے، معصیت ہے، گناہ کی بات ہے. ایک اس کی صورت یہ بن جاتی ہے کہ کسی انسان کے جی میں اختیار کے بغیر آ جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، سوچتا نہیں ہے، جان بوجھ کے یہ آ جاتا ہے کہ خدا نے مجھ کو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے مجھے بہت سا علم دے دیا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ اپنے اختیار میں نہیں نا. لیکن اس کے بعد اس بات کی تکرار کرنا خیال میں اور اپنے آپ کو اپنے اختیار سے اچھا سمجھنا، اپنے اختیار سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یا یہ کہ وہ جو خیال کبھی کبھی آتا ہے اپنے اختیار سے اس کو باقی رکھے، یہ ہے حقیقت کبر کی. اور یہ جو ہم نے عرض کیا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ دوسری برائی ہے اس کی، ان دونوں کی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. اور جب کوئی آدمی تکبر کرنے لگتا ہے تو اللہ کے انعامات اس سے سلب ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس سے منہ پھیر لیتی ہیں. جس چیز پر تکبر کرتا ہے وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی اپنی اولاد پر تکبر کرتا ہے کہ میرے بیٹے نے فلاں میڈل لے لیا، میرے بیٹے نے، وہ در حقیقت اس کے دل میں جو چور چھپا ہوا ہوتا ہے وہ یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس قابل کر دیا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے اس کو اس قابل کیا ہے، اللہ نے یہ مہربانی کی ہے. کہتا ہے میری اولاد ایسی، میرا گھر ایسا، میرا پلازا ایسا، میرا کلینک ایسا، ہماری مسجد ایسی. یہ سب کی سب چیزیں دل کی بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہیں. یہ جو مسجدوں پہ بھی فخر کرتے ہیں نا کہ ہم نے ایسی مسجد بنائی اور ہم نے ایسی مسجد بنائی، پس پردہ دل میں وہ باریک سی چیز ایک بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کبر ہے کہ دوسروں کو بتائیں کہ دوسرے لوگوں تم کم درجے کے ہو، تمہارا محلہ کم درجے کا ہے، تمہارے محلے والوں نے مسجد نہیں ایسی اچھی بنائی جیسی ہمارے محلے والوں نے بنائی. تو یہ ہے کبر کی حقیقت کہ دوسروں کو ذلیل سمجھنا. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا، برا مانتا. اور تکبر کی بدترین قسموں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے ناصح کی نصیحت کو قبول نہ کرے، جو اس کی بھلائی کی بات کہتا ہو اسے بھی نہ مانے، جس کو اپنا شیخ سمجھ رکھا ہے اس کی بات بھی نہ مانے. اگر کسی انسان میں اس حد تک انانیت آ جائے اور جب کسی شخص میں اس حد تک برائی آ جائے کہ وہ دنیا میں کسی کی نصیحت سننے والا نہ ہو بلکہ اپنے مصلحین کے عیب نکالتا پھرے، پھر اس شخص کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مریض ڈاکٹر پر اعتماد کرنا چھوڑ دے اور وہ اپنے ڈاکٹر کے متعلق سوچنے لگے کہ اسے تو میڈیسن کا کچھ پتہ ہی نہیں، اس سے زیادہ تو میں جانتا ہوں. تو بس پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی صحت کا کیا بنے گا. اسی لیے مشائخ نے اس کا طریقہ مرتب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بار بار اپنے کمالات جب بھی ذہن میں آئیں سوچتا رہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. وہ کہتے ہیں بار بار اپنی نفی کرتا رہے، اور یہ اس کا جز کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا کبھی بھی اس کام میں نہ پڑے. ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے کہ جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں عین ممکن ہے یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو، اس کی تنہائی اللہ کے ساتھ گزرتی ہو اور میں اس کے مقابلے میں برا آدمی. اور اگر میں اچھا بھی ہوں تو مجھے حق کیا پہنچتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھوں. اور اسی طرح اس کا علاج اہل علم اور اہل دل لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہی رہے کہ جو میرے عیوب ہیں وہ اس پہ نہیں کھلے، اس کا ایک آدھ عیب کوئی مجھ پہ کھل گیا ہے تو کیا کہوں، مگر میرے عیوب اس پہ نہیں کھلے، اسے کیا معلوم کہ میں کیا ہوں.
اللہ کی عظمت کو جاننا چاہیے، اللہ کی عظمت کے متعلق تصور کرنا چاہیے، اور 100 باتوں کی ایک بات ہے بھائی، یہ حب جاہ ہو، کبر ہو، عجب ہو، اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، اپنی رائے، اپنا علم، اپنی دولت، سب چیزیں اللہ کی طرف انتساب کرتا رہے اور اپنے آپ کو مٹاتا رہے۔ جب تک جان بوجھ کے قصدن اور ارادے اور اختیار سے اپنے آپ کو نہیں مٹائے گا تب تک کبر نہیں نکلتا، اور ذرہ برابر کبر بھی اگر کسی شخص کے دل میں ہے، چاہے وہ علم کی باتیں کرے اور چاہے وہ پیسے کی باتیں کرے اور چاہے وہ اپنے مکان اور کوٹھیوں کی باتیں کرے اور چاہے اولاد کی باتیں کرے، دل میں بڑائی آئی اور بیڑا غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کے ہاں کبر کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو تربیت فرمائی تھی، کبر نام کی چیز، حب جاہ نام کی چیز، عجب نام کی چیز تک نہیں رہی تھی، کاٹ کے اس درخت کو پھینک دیا تھا، جڑ سے اکھیڑ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں سے۔ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کی ہیں، کئی چیزیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایک بات نقل کی ہے کہ لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انہیں فضیلت دینا شروع کر دی، اور لوگوں نے کہا بلال تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں سے افضل ہیں۔ تو انہوں نے کہا، لوگوں کو بلایا اور کہنے لگے تم اس شخص پر مجھے ترجیح دے رہے ہو جس کی 1000 نیکیوں میں سے ایک نیکی بلال بھی۔ اپنے آپ کو کیسا مٹایا؟ فرمایا میں تو خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نیکی ہوں کہ ان کی وجہ سے آزادی ملی اور ان کی دعوت پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اپنے آپ کو مٹا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے شاگردوں کے پاس آئے اور آپ دیکھیے ایک جملہ انہوں نے کہا واللہ الذی لا الہ غیرہ لو تعلمون علمی، میرے شاگردوں اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابن مسعود کی جان ہے، اگر تم جان لو کہ میرے پاس کتنا علم ہے تو تم یقین مانو کہ تم میرے سر پہ مٹی ڈالو، خاک ڈالو میرے سر پہ اور تم میرے پاس نہ آؤ، میں بالکل جاہل آدمی۔ اتنا علم ہونے کے باوجود، اللہ کا اتنا قرب ہونے کے باوجود وہ لوگ اپنے آپ کو مٹائے ہوئے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک سفر پر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین وہ چلے گئے ہیں اور اس راستے میں جو انہوں نے اختیار کیا ہے پانی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے پانی اپنے ساتھ رکھا ہے نہیں رکھا، صحرا کا سفر ہے، کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن مسعود کے متعلق کہتے ہو، اور دیکھو وہ تو ایسا آدمی ہے کہ اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، وہ تو اس درجے کا آدمی ہے کہ عمر کا خیال ہے اگر ابن مسعود کو پیاس لگی تو اللہ زمین سے چشمہ جاری کر دے گا، ابن مسعود کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس درجے کے آدمی تھے، اور قسم کھا کے کہا کہ تم میرے پاس علم کے لیے آتے ہو شاگردو، اور میرا حال جو ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم میرے سر پر مٹی ڈالو۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، اس صحبت سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اپنا رزق خود کماتے تھے، اور جب بچاتے تھے تھوڑے سے پیسے، اور ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب پیسے جمع ہو جاتے تھے تو گوشت خریدتے تھے یا وہ مچھلی خرید لیتے تھے، پھر اس کا سالن پکاتے تھے، اور جس شہر میں ہوتے تھے وہاں کے سارے مجزومین، کوڑی جو ہوتے تھا، کوڑ کا مرض جن لوگوں کو ہوتا تھا، انہیں بلاتے تھے، اپنے گھر دعوت دیتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ یہ مٹا ہوا ہونا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں رہنے دی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دمشق میں چادریں تقسیم کی، اور ایک چادر جو تھی ایک ایسے شخص کو پہنچی جو انصاری تھے، اور ان کو پسند نہیں آئی تو غصہ آ گیا انہیں، اور انہوں نے کہا یہ معاویہ مجھے مل جائے نا
تو میں اس چادر کو معاویہ کے سر پہ ماروں گا. اور وہ گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حدیث کی کتابوں میں آیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے، انہوں نے انہیں دیکھا، ان کی یہ بات ان تک پہنچ گئی تھی، اور انہیں اپنے پاس بلا کے سر سے پگڑی اتار دی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور اپنا سر ننگا ان کے سامنے کر دیا اور کہا کہ اپنی قسم پوری آپ کر لیجئے، البتہ ایک بات کہتا ہوں، اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، تو بوڑھے کو چاہیے بوڑھے پر ذرا ہلکا ہاتھ رکھے، نرمی کرے. تو وہ چپ ہو گئے اور پھر انہوں نے معافی مانگی اور چلے گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی حکمرانی کے باوجود یہ نہیں ہے کہ پکڑ لیں اور سزا اور پکڑ دھکڑو. ایک بات تھی ان تک پہنچی اور انہوں نے کیا کیا، اس بات کو اس طرح ٹال دیا، اس طرح کر دیا گویا کہ یہ بات ہوئی ہی نہیں. یہی چیز آگے کو چل کر تابعین میں آئی تھی. اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے والے تھے وہ لوگ، اسی لیے اللہ نے ان سے اتنے بڑے بڑے کام لیے. ان تابعین میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں مجاہد، امامت کا درجہ حاصل تھا مجاہد کو تفسیر پر. وہ کہتے تھے 20 مرتبہ میں نے پورا قرآن پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر سمیت پڑھا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جاتا تھا کبھی سفر پہ، اور میں چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کروں، مگر کوئی سفر ایسا یاد نہیں ہے جب ابن عمر رضی اللہ عنہما نے میری خدمت نہ کی ہو. اور یہاں تک کہ کبھی کبھی میں گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو میری رکاب وہ ٹھیک کیا کرتے تھے، وہ میرے لیے ایسی تواضع سے پیش آتے تھے. یہ ان اللہ کے بندوں کا حال کیا تھا، اللہ نے ان سے کام لیا. عجب، کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھو کے نہیں گیا. حدیث کی کون سی کتاب ایسی ہے جس میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر نہ ہو؟ 4 حرف ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اور وہ ہم میں نہیں سماتے، ہم سے وہ ہضم نہیں ہوتے جب تک کہ ہم 50 لوگوں کو پر دھاک نہ بٹھا دیں کہ ہم نے اتنا مطالعہ کیا، یہی چیزیں کی ہیں. اور ان لوگوں کا حال یہ تھا. حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے تذکرے سے خالی ہو، اور بہت بڑے محدثین میں شمار کیا جاتا ہے ان کا. مکہ مکرمہ آئے اور سفر شروع کیا، اور جن اونٹوں میں سفر کر رہے تھے وہ کرائے کے اونٹ تھے، اور اونٹوں کا جو نگران جو مالک تھا اس سے کہنے لگے مجھے نوکری دے دو گے؟ اسے کیا معلوم یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، تو اس نے کہا اچھا اس طرح کرو تم کھانا روٹی پکایا کرو سب کے لیے. تو انہوں نے تو زندگی حدیث کی تعلیم میں علم میں گزاری تھی، روٹی کیا پکانا آتی. ایک دن روٹیاں پکا کے لائے تو اس مالک کو بڑا غصہ آیا اور اس نے مارنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا یہ کچی روٹیاں لے آئے ہو. چپ ہو گئے. جب مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگ ٹوٹ پڑے حدیث سننے کے لیے. ہر جگہ بات ہوئی کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں. اب یہ جو اس نے مارا تھا یہ اونٹوں کا مالک جو تھا اسے بڑی شرمندگی ہوئی، اور جب لوگ چلے گئے تو یہ آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اور بڑی غلطی مجھ سے ہوئی، میں نے جو حرکت کی تھی. تو شاگرد کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ہنس پڑے اور کہنے لگے جس شخص کو روٹیاں نہ پکانی آتی ہوں اس کو اس سے زیادہ مار پڑنی چاہیے تھی، آپ نے تو تھوڑا مارا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپنے آپ کو مٹا دینے کی بات ہے کہ علم پہ نظر نہیں گئی، اس فضل پہ نظر نہیں گئی، ان ساری کی ساری چیزوں پہ جو اللہ نے جتنا کچھ نے دیا تھا نظر گئی. تو کس چیز پر گئی؟ اس چیز پر کہ مجھ میں نقص یہ رہ گیا کہ میں نے نوکری کی ہے اور میں ان لوگوں کے کام نہیں آ سکا. یہ اللہ کے اچھے بندے تھے، اسی لیے تو اللہ نے اتنا کام دیا. ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھتا ہے اور ایسا عمل کرتا ہے اللہ اس سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے. اور جہاں آدمی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کیا اللہ نے اپنے کام سے اسے فارغ کر دیا، اسی وقت اللہ کے دفتر سے وہ نکال دیا جاتا ہے. اللہ اپنے دفتر میں، اللہ اپنے کاموں میں ایسے شخص کو نہیں رکھتا جس کے دل میں اپنی بڑائی ہوا کرتی. عمران رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جس احمق شخص کے پیچھے لوگ چلنے لگیں اور جوتوں کی آواز آنے لگے نا پیچھے، قلما یبقی من دینہ،
ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں پھر جن کا دین بچا رہے، ورنہ سب سے پہلی چیز جو تباہ ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی وہ ان کا دین ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے دین کو کیا کرتا ہے، دین کو لوگوں کی نظر کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ میرے علاوہ کمال کسی میں ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد تابعین جو تھے ہر ایک اپنی نفی کرتا رہا۔ یہ کبر ہے جس نے شیطان کو ڈبو دیا، اس نے صاف صاف کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس کے سامنے سجدہ کر جاؤں؟ اللہ کے حکم پر نظر نہیں گئی، اپنی بڑائی پر نظر چلی گئی، ہمیشہ کے لیے لعنت پڑ گئی اور مردود ہو گیا۔ اسی لیے جو اللہ کے اچھے بندے جب انہیں حکمرانیاں ملی ہیں، جب انہیں حکومتیں ملی ہیں، جب اللہ نے انہیں سیاہ و سفید کا مالک بنایا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے، ہمیشہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم رہا، اللہ نے عزت بھی دی۔ سلطان عبد الرحمن ناصر تھے، اسپین کے حکمران تھے، مسلمان تھے، 25 سال محنت کر کے قرطبہ کے قریب ایک شاندار محل بنایا۔ وہ محل اسپین میں جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، شاید 4 میل لمبا ہوگا اور اتنا ہی تقریباً 3 میل 4 میل چوڑا ہوگا، اور زہرا جس کا نام ہے یہ وہ محل ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ مدینہ تو زہرا کہلانے لگا، بجائے اس کے کہ لوگ اسے محل کہتے لوگوں نے شہر کہنا شروع کر دیا۔ اور سلطان عبد الرحمن ناصر کے زمانے میں 25 سال کی محنت سے یہ محل تیار ہوا تھا، اسپین میں قحط پڑ گیا اور سخت پریشان تھے لوگ، بارش رک گئی تھی اور سخت حالات ہو گئے، تو عبد الرحمن ناصر جو سلطان تھے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، اور قاضی تھے قرطبہ کی جامع مسجد کے امام، قاضی تھے منذر ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے پیغام بھجوایا اور قاضی منذر سے کہا کہ حضرت دعا کریں اور استسقاء کی نماز پڑھا دیں اور بارش کی دعا مانگ دیں۔ جب قاصد پہنچا تو قاضی ایسے نہیں تھے کہ وہ بادشاہوں سے کوئی ڈرنے والے ہوں، انہوں نے 7 لفظوں میں پوچھا کہ تم سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ سلطان عبد الرحمن ناصر خود کیا کر رہے تھے۔ اس قاصد نے کہا حضرت آج سے زیادہ ہم نے کبھی سلطان عبد الرحمن ناصر کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا، میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ زمین پہ گرا ہوا تھا سجدے میں اور اس کی آنکھوں سے زمین تر ہو رہی تھی، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ حاضی ناصیتی بیدک، اللہ یہ میری پیشانی، میری مملکت، میرا وجود یہ سب تیرے قبضے میں ہے، اتراکت تعذب بی الرعیہ، اللہ تم میری حماقتوں میری غلطیوں کی وجہ سے کیا تم میرے ملک کو عذاب دے گا؟ خدایا میری نافرمانیوں کی وجہ سے کیا ساری رعایا کو تباہ کر دیا جائے گا؟ وانت ارحم الراحمین، اور اللہ تو ایسا ہے کہ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، جتنے رحم کرتے ہیں سب سے زیادہ رحم تو تیرا ہوتا ہے۔ قاضی منذر نے سنا اور کہنے لگے بارش لے کر جاؤ میرے سارے واپس، اور کہنے لگے زمین کا حکمران جب جھک جاتا ہے تو آسمان کا بادشاہ ضرور اس پہ فضل نازل کیا کرتا ہے، میرا نہیں خیال کہ تم بادشاہ تک واپس پہنچو، تو اگر یہ سچ ہے تو اللہ بارش نہ نازل کر دے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ قاصد محل پہنچا اور ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی، اور سلطان خوشی سے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہتے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جب زمین کے حکمران جھک جاتے ہیں تو آسمان والا بادشاہ بارشیں نازل کرتا ہے، رحمت کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، اپنے آپ کو مٹانا، اپنے کمالات پر نظر نہ کرنا، اپنا علم، اپنا تقوی، اپنی دولت، حسن، ان چیزوں پہ شیخیاں نہ بگاڑنا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے سب کچھ دیا تھا اور وہ تباہی کی نظر ہو گیا اور وہ خرابی کی نظر ہو گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ
کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے رہے. اس لیے مٹائیے اپنے آپ کو، اپنی رائے کو، اپنی باتوں کو، اپنے علم کو، اور جو کمال نظر بھی آئے اس کی نسبت اللہ کی طرف کیجیے کہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے اور میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، ماورا النہر تھا، ٹرانسوزینیا جسے کہتے ہیں، سامانی تھے، سیمینڈز جنہیں کہتے ہیں، ماورا النہر کی پوری حکومت تھی، 819 عیسوی سے لے کے 999 تک قائم رہی ہے. ماورا النہر میں سامانیوں کی حکمرانی تھی. یہ ماورا النہر کے علاقے، یہ کون سے علاقے تھے؟ یہ بار بار اس کا ذکر آتا ہے، اور قیامت تک اس علاقے کے اتنے احسانات ہیں مسلمانوں پہ کہ مسلمان اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. خاص طور پہ حنفی فقہا جتنے اس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، کہیں اتنے شاید ہی پیدا ہوئے. بریٹانیکا کی جو انسائکلوپیڈیا ہے، مائکروپیڈیا جو اس کا ہے، اس کی 11ویں جلد میں ان کے کچھ حالات لکھے اور انہوں نے اس کی تفصیل دی ہے. انہوں نے اس کو لکھا ہے ٹرانسوزینیا، آلسو اسپیلڈ ٹرانسوزیانا، عربک ماورا النہر دیٹ وچ لائز بیانڈ دا ریور، ہسٹوریکل ریجن آف ترکستان in Central Asia east of the Amu Darya, roughly corresponding to present-day Uzbekistan and parts of Turkmenistan and Kazakhstan. یہ انہوں نے تعریف کی ہے اس علاقے کی جسے ہم ماورا النہر کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ ماورا النہر تھا، ٹرانسوزینیا کا علاقہ تھا. سلطان نصر نے اپنا دربار معین کیا اور نیشاپور فتح کرنے کے بعد، ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو سلطنت کا اعلان ہونا تھا ان کی، اور شاندار دربار منعقد کیا. سارے ان کے وزراء، قرب و جوار کے حکمران، سارے رؤساء، قبائل کے مائدین سب بیٹھے ہوئے تھے اور تاج ہیرے چمک رہے تھے. سلطان نصر کے سر پہ رکھا گیا اور اس نے کہا اس تقریب کا آغاز کرو قرآن پاک سے. اور قرآن پاک سے جب تقریب کا آغاز ہوا تو جو قاری تھا اس نے سورہ مومن کی آیات پڑھنا شروع کی، اور سورہ مومن کی 15ویں آیت سے اس نے شروع کیا کہ رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ جو اونچے درجوں کا مالک ہے، ذو العرش تخت والا ہے، یلقی الروح من امرہ، اور اپنی راز کی باتیں اپنے حکم سے علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ تمہارے پاس آئیں میرے اللہ کے بندے اور وہ تمہیں ڈرائیں اس دن سے جس دن تمہاری ملاقات اللہ سے ہوگی. یوم ہم بارزون، جس دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ پر لوگوں کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی. اور اس دن اللہ خود پوچھے گا لمن الملک اليوم، لوگوں آج کے دن کس کا راج ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اور اللہ خود ہی جواب میں کہے گا کہ اللہ کا راج ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے اور جس کا دباؤ سب پر پڑتا ہے، جو خود کسی سے نہیں دبتا. جب اس نے یہ آیت پڑھی کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، تو سلطان نصر کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور ایسی شدت کا احساس بیدار ہوا کہ میں آج اپنے تخت و تاج کا جشن منا رہا ہوں، اور اللہ نے کہا ہے کس کے لیے آج کے دن بادشاہی ہے. تخت سے اتر گیا، اس سونے اور جواہرات سے مرصع تاج کو زمین پہ رکھا، سجدے میں گر گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا میرے پروردگار، بلا شک و شبہ حکمرانی تجھے ہی زیبا ہے، اللہ بادشاہت تیری ہے، اللہ یہ ملک اور میری سلطنت سب تیری ہے اور میرا کچھ نہیں. یہ اللہ کے ایسے اچھے بندے تھے کہ جب انہیں اللہ نے حکمرانیاں دیں جھک گئے. جب اللہ تعالی نے انہیں عزت دی انہوں نے اللہ کی عطا سمجھی. اس لیے عافیت اسی میں ہے
کہ آدمی سارے کمالات بار بار اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا رہے اور اپنے آپ کو مٹاتا رہے. جتنی نگاہ اپنے پہ جائے گی انسان اتنے ہی اپنی رسوائی کے سامان پیدا کرے گا. یہ دنیا میں جتنی تباہیاں مچی ہیں یہ سب کی سب آپ دیکھیں تو یہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے مچی ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. یہ ملکوں کی جنگیں، یہ لوگوں کی عزتوں کا لٹنا، یہ قتل و غارت گری، یہ ایک دوسرے کی غیبتیں، یہ ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانا، یہ اپنے آپ کو نیک اور پاک سمجھنا، اچھا سمجھنا، اس کے پس پشت جو جذبہ کار فرمایا ہے وہ اپنی بڑائی کا کہ میں سب سے بڑا ہوں اور میں سب سے اچھا ہوں. اس جذبے کی نفی کرنی چاہیے اور جس حد تک ہو سکے مٹنا چاہیے، اپنے آپ کو مٹانا چاہیے. یہ پرانے زمانے میں جو لوگ خانقاہوں پہ جاتے تھے، مشائخ سے بیعت ہوا کرتے تھے، یہ اسی لیے ہوا کرتا تھا سارے کا سارا کچھ کہ اپنے آپ کو مٹایا جائے اور اپنی رائے، اپنی عقل پر اعتبار کی بجائے اللہ پر بھروسہ کیا جائے. اور یہی وہ چیز ہے کہ اپنی کمالات کو دیکھنا جس نے دنیا میں تباہی برپا کی. پچھلی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، ان میں ایسے ظالم تھے جو بھی خوبی کی بات تھی وہ اپنے لیے کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کے مخالفین تھے وہ اسی ناز اور غرے میں مبتلا تھے نا کہ ہم بہت کچھ ہیں. جس دن اللہ کی پکڑ بدر میں ہوئی، اللہ کی گرفت ہوئی، تو ان اللہ کے دشمنوں کا حال یہ تھا کہ یہ ابو جہل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا سر اتارا. یہ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو ابن مسعود کہتے تھے کہ ابو جہل نے مجھ سے مرنے سے پہلے کہا کہ میرا سر ذرا نیچے سے کر کے اتارنا، گردن کو نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب فتح کے بعد مسلمان سروں کی ایک لائن لگائیں گے. پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ اپنے دشمنوں کی فتح کے بعد ان کے سر کاٹ کے ایک لائن سجایا کرتے تھے، جیسے ہلاکو وغیرہ ان لوگوں نے مینار تعمیر کر لیے تھے انسانی کھوپڑیوں کے. تو اس نے کہا میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سروں میں جب میرا سر رکھا جائے تو یہ نمایاں نظر آئے. مر گیا پر دل سے کبر نہ گیا، مر گیا جہنم پہنچ گیا مگر اپنی بڑائی نہ گئی. اور وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے متعلق لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت کمزور ہیں، اللہ نے سب سے زیادہ بڑے متکبر کو ان سے پٹوا دیا. آپ کبھی غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، یہ بیان میں اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کر سکیں اس آیت کی تفسیر میں، مگر ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے ساتھ وہ چلے مکہ مکرمہ میں، فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ہو، کبر نہ ہو. کون اٹھتا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور آپ نے فرمایا ابن مسعود تمہارا دل اتنا پاک ہے کہ تم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، تم میرے ساتھ آج رات چلنا، ایک جگہ جائیں گے. تو جو شخص کچھ نہیں سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اللہ نے اس سے ابو جہل کو مروا دیا. زخمی تو دو بھائیوں نے اسے کیا تھا نا. اللہ نے ابو جہل کی گردن اس کے ہاتھ سے اتروا دی جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اور گردن اس کی اتری جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا تھا. اتنے بڑے متکبر کو اللہ نے اپنے ایسے بندے سے پٹوا دیا. اللہ کا قانون یہی ہے، یوں ہی ہوا کرتا ہے. آپ نے پڑھا نہیں، جس بچے کے قتل کے لیے ساری فوجیں بادشاہ نے بھیج دی تھیں، اس بچے کو ڈر کی وجہ سے ماں نے دریا میں ایک صندوق میں ڈال دیا تھا، اور اللہ نے اس بچے کو جس کی جان بچانا مشکل تھی اس کو پٹوا دیا جو کہتا تھا کہ اس زمین پہ حکمران میں ہی ہوں اور خدا میں ہی ہوں. والعیاذ باللہ. یہ جو لوگ سر اٹھا لیتے ہیں وہ سر کاٹ دیے جاتے ہیں. ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے جو سر اٹھاتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اس کا انجام رسوائی ہے، اور جو دعویٰ کرتا ہے اس کا انجام ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. اور ہر نا امیدی آخر کار روشنی اور کرن بن جاتی ہے. اور ہر شخص جو اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ خائب اور خاسر ہی رہا کرتا ہے. یہ نہیں ہوا کرتا کہ
حق تعالی شانہ سے ٹکر لے لے اور غرہ اور طاقت اور یہ چیز ہو اور اللہ اس انسان کو رسوا نہ کرے. اللہ ہی کی ذات ہے جس کے لیے زیبا ہے کہ وہ اپنی بڑائیاں بیان کرے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے انسانوں کے حکمران اور رب اور مالک اور آقا ہے. کسی انسان کو اللہ نے اتنی طاقت اور اختیار نہیں دیا کہ وہ لوگوں کا رب بن بیٹھے. عافیت اسی میں کہ اپنے آپ کو مٹائے، خیر اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو گمنام رکھے. یہ شہرت حاصل کرنے کے نت نئے طریقے اختیار کرنا، یہ اپنے آپ کو بڑا بنانا، خود سمجھنا، یہ چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں، اشتہارات میں اپنے نام کے لیے اچھے اچھے القاب تجویز کرنا، اخبارات میں اپنے ناموں کے اشتہارات چھپوانے کے لیے اور حربے استعمال کرنا، پیسے خرچ کرنا کہ میری پبلسٹی ہونی چاہیے، یہ سب آفتوں کی جڑ ہے، یہ سب کی سب تباہی کی جڑ ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اسے خدا کا خوف نہیں رہتا. اس لیے عافیت اپنے آپ کو مٹانے میں، اس کی مثال جب بھی ذہن میں آئے کہ میرے پاس یہ چیز ہے یہ چیز ہے، اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے چونٹیاں تھیں نا، اور چونٹی کاغذ پہ چلنے لگی، اور کاغذ پہ ایک کتاب کا کاغذ تھا، کاپی کا کاغذ تھا، اس پہ سب کچھ لکھا ہوا تھا. تو ایک چونٹی نے کہا کہ دیکھو میرے چلنے سے کتنے اچھے اچھے حرف بنتے جا رہے ہیں اور سفید کاغذ پر سیاہی ابھرتی جا رہی ہے. دوسری نے کہا یہ تمہارے چلنے سے نہیں ہو رہا، یہ تو کوئی قلم ہے اور اس سے لکھا جاتا ہے. تیسری بولی اور کہنے لگی قلم کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، قلم نے کیا کرنا تھا، وہ تو بالکل ہی بے جان ہے، ہم سے بھی کیا گزرا ہے، اس کے پیچھے ایک ہاتھ ہے جو لکھتا ہے، اس ہاتھ کی تعریف کرو. اور آخری چونٹی بولی اور اس نے کہا کہ نہ یہ قلم کا کمال ہے، نہ یہ چونٹی کے چلنے کا کمال ہے، اور نہ یہ اس ہاتھ کا کمال ہے، یہ کمال اس ذات کا ہے جس ذات نے یہ ہاتھ بنایا اور جس ذات نے اس ہاتھ میں طاقت رکھی. تم سب کی سب درمیانی باتوں میں الجھی ہوئی ہو اور اصل حقیقت تک تمہاری نظر نہیں پہنچتی. بس یہی حال ہے دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں نا، جو جس کی طرف بھی نسبت کرتا ہے اس چونٹیوں ہی کی طرح ہے جو درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں اور اصل حقیقت تک نظر نہیں پہنچتی. کہ اصل حقیقت اتنی ہی ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں میں کمالات کو پیدا کرتی ہے اور جب چاہے واپس لے لے. اللہ ہی کی ذات ہے جو حسن عطا کرتی ہے اور جب چاہے واپس لے لے. جھریاں پڑ جاتی ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. جن کے حسن اور آواز کے غلغلے تھے اور جن کے حسن اور آواز پہ مرتے تھے لوگ، 10-20 سال کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور تنہائی کے گوشے میں گمنامی کی زندگی لے کے مر جاتے ہیں. یہ سب چیزیں کمالات ایک وقت تک ہوتے ہیں، اور جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، جب تک چاہے گا رہے گا اور جب نہیں چاہے گا کچھ نہیں رہے گا، وہ انسان اس غم اور دکھ سے اپنے آپ کو بچا لیتا. اس لیے کرنے کے کاموں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹائے، اور اسی مقصد کے لیے مشائخ کے ہاں جایا کرتے تھے. اسی مقصد کے لیے اللہ کے وہ اچھے بندے تھے جن کی خانقاہوں میں جا کر لوگ جوتے سیدھے کرتے تھے، بلکہ جوتے کھاتے تھے کہ کسی طرح اپنا آپ مٹے. جتنا اپنے آپ کو مٹائے گا اتنا ہی اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی. ہم صبح سے شام تک نماز میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر کا کبھی آپ نے مطلب سوچا ہے؟ اللہ اکبر کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں. جب تک چیزوں کا تضاد قائم نہ ہو اشیاء کے حقائق سمجھ میں نہیں آیا کرتے. سیاہی آئے تو پتہ چلتا ہے سفیدی کیا چیز ہے. رات آتی ہے تو دن کی قدر آتی ہے، دن آتا ہے تو رات کی قدر آتی ہے. ضد قائم ہوتی ہے تو اصل قائم ہوتی ہے. ساری عمر یہ کہتا رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو ٹھیک بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ نہ سوچے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں. جب سوچے گا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، مٹا ہوا رہے گا، نہیں لڑے گا، نہیں جھگڑے کرے گا، نہیں غیبتیں کرے گا،
لوگوں پر تہمت نہیں لگائے گا، کسی کا ناحق پرایا مال نہیں کھائے گا. اور جب اس نے سوچنا شروع کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اپنے سے غافل ہو گیا کہ میں بھی ہوں الیاذ باللہ، تو پھر یہ اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ تعالی کی قدرت میں اور اس ذات مقدسہ کی ایک صفت میں اپنے آپ کو یہ شریک سمجھنے لگا. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ وہ چیز ہے جو شیطان کو لے ڈوبی. اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، انکار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ کبر میں مبتلا ہو گیا، تکبر کرنے لگا. واستکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے بڑائی طلب کی، اپنے آپ کو، یعنی فطرتاً ایسا نہیں تھا. اللہ نے فطرت میں یہ چیز نہیں رکھی تھی اس کی، بلکہ اس نے اپنے لیے بڑائی طلب کی. یہ چاہا کہ تکلف سے بڑا بنو. یہ بھی ایک مرض ہے نا کہ کوئی بڑا بنائے نا اور اپنے آپ ہی بڑا بننے لگے. ایک آدمی اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھنے لگے تو نتیجہ کیا اس کا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ اپنے اس زوم اور خول سے باہر آئے گا تو باہر کی دنیا میں تو اسے کوئی بڑا نہیں سمجھتا تھا، رسوائی ہو جائے گی. اور جب قیامت میں اللہ کے ہاں پہنچے گا پھر تو سارے بھرم کھل جائیں گے. اللہ کا دربار اور اللہ کے سامنے پیشی ایسے نہیں ہے کہ کچھ دے دلا کر وہاں بھی ساری باتیں چلنے لگ جائیں. وہ تو دن ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی چھوٹی اور بڑی جسے ہم حاضر نہ کرتے. اس لیے یہ شیطان کی بات آ گئی. اللہ تعالی نے فرمایا واستکبر، اور اس نے کیا کیا؟ اپنے لیے بڑائی طلب کی نا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی آدمی چاہتا ہے اس کے جوتے اچھے ہوں، کوئی آدمی چاہتا ہے وہ اچھے کپڑے پہنے، تو کیا یہ کبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کبر تو یہ ہے کہ تم حق کو رد کر دو، سچائی کو رد کر دو. جب کوئی آدمی بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ سارے جہان کے متعلق سمجھتا ہے سب لوگ بے وقوف ہیں، بس میں سب سے اچھا ہوں الیاذ باللہ. اور سمجھنے لگتا ہے جتنی مجھ میں عقل ہے اتنی کسی میں ہے ہی نہیں. اور لوگ بیچارے اپنی مجبوریوں سے، غرض سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی نظر میں کتنا گر گیا. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا ہے وہ کبر تھا اور حسد تھا. اور حسد کیا اس نے، شیطان نے، اور کبر میں مبتلا ہو گیا. اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا شیطانوں میں سے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر ترجمہ تحریر فرمایا ہے اور انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ تھا منکروں میں کا، یعنی منکروں میں سے تھا. کافر کا ترجمہ تو حضرت نے کیا ہے منکر، اور کانا کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے تھا. کانا کے دو مطلب ہیں. کانا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تھا، اور کانا کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہو گیا. اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ اس کے اصل معنی کیا ہونے چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی طرف مفسرین گئے. ابن فورق نے اعتراض کیا ہے اور ابن فورق کہتے ہیں کہ کانا کا مطلب اس آیت میں یہ لینا کہ ہو گیا یہ خطا ہے. سارا، کانا کا مطلب سارا اگر لیا جائے کہ وہ ہو گیا تو یہ خطا ہے. لیکن ابن فورق کی بات کو بہت لوگوں نے بعد میں رد بھی کر دیا ہے، خاص طور پہ اہل لغت نے. ترجمے میں فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں کہ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا، تو پھر اس پر لمبی بحث ایک شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اور بھی کافر تھے. پھر اور کون کافر تھے؟ جنات کافر تھے. اچھا صاحب، جنات کافر تھے تو ان میں مومن بھی تھے، پھر جنات میں بھی رسول آئے تھے جن کو ماننا نہ ماننا. اتنی لمبی بحث ہوتی ہے. اس کا ایک جواب تو سیدھا سادہ مفسرین نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کانا کا مطلب اگر تھا کر لیں کہ کانا من الکافرین، کافروں میں سے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں وہ کافروں میں سے تھا. یہ بات بڑھانی پڑے گی کہ اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ یہ شیطان کافر ہے، اللہ کے علم میں وہ کافروں میں سے تھا.
اور اگر کانا کا مطلب گیا ہو گیا کر لیں جیسے کہ اس مقام پہ ہے تو ساری بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا سادہ بے غبار ترجمہ بن جاتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی لیے انہوں نے تاج العروس نے کانا کی جہاں بحث کی ہے کہ وہ ناقصہ میں سے ہے، وہ کانا ناقصہ کا مطلب خاص اہل لغت کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے۔ صاحب المعانی نے بھی لکھا ہے ایک قول رحمت اللہ علیہ نے، اسی طرح امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ سارا من الکافرین بِإِبَاءِهِ، یعنی جب اس نے انکار کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی مطلب یہ کہ کافر ہو گیا، اور اگر کافروں میں سے تھا تو پھر وہ پوری بحث ہے، اس کا ایک خلاصہ انہوں نے یہ بھی دیا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ کافروں میں سے تھا۔ دوسری آخری بات اس آیت کریمہ کے سلسلے میں یہ بھی سن لینی چاہیے جو پہلے بھی تھوڑی سی گزر چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ابلیس پر کفر کا اطلاق جو اللہ تعالی نے کیا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے سجدے کا عمل نہیں کیا۔ دیکھیے ایک ہے سجدہ کرنا اور ایک ہے اللہ کا حکم نہ ماننا، سرے سے حکم کا انکار کر دینا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا یقیناً گناہ کرتا ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے سرے سے نماز فرض ہی نہیں ہے، تو وہ کفر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی سارے نظام کو خراب کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے جو چیز ضروری قرار دی ہے یہ کہتا ہے ضروری نہیں۔ تو شیطان جو کافر ہوا ہے اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا یعنی عمل نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے سرے سے اللہ کے اس حکم کا ہی انکار کر دیا۔ تو ترک عمل کی بنا پر نہیں، کیونکہ عمل کو ترک کر دینے کا گناہ کیسا ہی ہو ایمان سے خارج نہیں کرتا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک بڑے سے بڑا عمل بھی شریعت کا چھوڑ دینا انسان کو کافر نہیں کرتا، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی منکر ہو جانا، انکار کر دینا کافر کر دیتا ہے۔ اس لیے خارجی جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ شیطان جو کافر ہوا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا اس وجہ سے کافر ہو گیا، تو جو بھی سجدہ نہیں کرے گا کافر ہو جائے گا، سارے مسلمان کافر ہو گئے علیاذ باللہ۔ تو اس کے جواب میں فقہا نے کہا کہ شیطان جو کافر ہوا ہے یہ بات نہیں ہے کہ سجدہ نہیں کیا، بلکہ اصل میں تو اس نے حکم ماننے سے ہی انکار کر دیا، اس نے کہا میں یہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ دونوں میں فرق آپ سمجھیے، ایک آدمی ہے جو گناہ کا کام کوئی کرتا ہے، مثلا چوری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چوری غلط بات ہے، حرام ہے، یہ الگ بات ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے چوری جائز ہے جی، یہ اس کا اسے جائز سمجھنا اسے کفر پہ لے جائے گا۔ ایک آدمی رشوت لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، وہ کہتا ہے جی رشوت کھاتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، کیا کروں، تنگ ہو گیا ہوں، مجبوری ہے، پریشانی ہے، ان چیزوں سے وہ آدمی کافر نہیں ہو جائے گا، گناہ گار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، کچھ اسے کہیے، مگر جس دن اس نے کہا نا جی کہ رشوت جائز ہے تو اس دن وہ کفر کا ارتکاب کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کہا تھا، یہ کہتا ہے یہ حلال ہے، سرے سے بات ہی کو بدل دیا نا۔ اس لیے کبھی بھی بڑے سے بڑے گناہ میں پڑنے کے باوجود یہ نہ کرے کہ یہ گناہ جائز ہے، علیاذ باللہ۔ جب گناہ کو جائز سمجھے گا تو کفر بھی ہو جائے گا اور گناہ سے توبہ بھی نہیں کرے گا، اور گناہ کو گناہ سمجھتا رہے گا تو کبھی تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اس لیے شیطان نے یہ سجدے کی بات سے کفر نہیں، بلکہ وہ جو اللہ تعالی کی بات ماننے سے ہی انکار کر دیا نا نظریاتی طور پر، اس وجہ سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافر ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے اس چیز کی، یہاں پر مفسرین نے بحث کی ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی آیت کریمہ آئندہ ہفتے اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔